جی ابھی میں آپ کے سامنے اسکرین جو ہے وہ شو کر چکا ہوں. اب کچھ چیزوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ایک تو ہم نے آ، کل کے سبق کی کچھ چیزیں ہماری مس ہو گئی تھی، وقت ہمارے پاس کم تھا. اس کے دو پوائنٹ ہیں. ایک تو سودی نظام کے اثرات اور خرابیاں، اس کو ہم ذرا ڈسکس کریں گے کل کے سبق میں سے. اور سیکنڈ پہ ہم اسلامی معاشی نظام کے مقاصد اور خصوصیات کو تھوڑا سا یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس طرح جو آج کا سبق ہے اس کے جو آؤٹ لائنز ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسلامی معاشی نظام کے بنیادی اصول جو ہیں انہیں ہم آج کے سبق کے حوالے سے دیکھ رہے ہوں گے. اسلامی معاشی نظام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے جو اصول آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہوگا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، عدل اور انصاف پر مبنی معیشت کا جو کانسیپٹ ہے وہ، وسائل کا صحیح استعمال، اور ذخیرہ اندوزی اور استحصال کی جو ممانعت ہے اسلام کے اندر، اس کو ہم کہیں نہ کہیں ڈسکس انشاءاللہ کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے ذرا ہم آتے ہیں آج کے اس نقطے کی طرف جو ابھی ہمارے سامنے کل کے سبق کا حصہ موجود ہے، اس کو ذرا ہم دیکھیں گے. جی، سودی نظام کے اثرات اور اسلامی معاشی نظام کو ذرا ہم دیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو اثرات ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ڈسکس کریں گے اور چیزیں تھوڑا آسانی کے ساتھ آگے لے کے بڑھیں گے. سودی نظام بیسیکلی اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو چیزیں اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو سودی نظام، اور پھر اس میں اسلامی معاشی نظام میں جو بنیادی فرق ہے اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے. سودی نظام، اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو قرض پر متعین نفع کا مطالبہ کرتا ہے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام جو انصاف کا ہے وہ شراکت اور حلال کمائی پر زور دیتا ہے. سودی نظام جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ ہم متعین جو ہے قرض کے اوپر متعین نفع کا مطالبہ کریں، اور جو اسلامی اقتصادی نظام ہے وہ انصاف، شراکت اور حلال کمائی کے اوپر زور دے رہا ہوتا ہے. سودی نظام کی اگر آپ تعریف کریں تو اس میں بنیادی یہ چیز ہے کہ سودی نظام ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں قرض دینے والا متعین نفع حاصل کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے، سود لینے کے حوالے سے اور سود دینے کے حوالے سے. سودی نظام کی معاشرتی اثرات کو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں. نمبر ون، غربت اور طبقاتی فرق میں اضافہ ہوتا ہے. غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس میں طبقاتی تقسیم کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. نمبر ٹو پہ سماجی ناانصافی کا فروغ جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے. سودی نظام کے حوالے سے معاشرہ یوں سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے جو نمبر تھری پہ ہمارے پاس سودی نظام کے معاشرتی اثرات کے حوالے سے افراد کے درمیان اعتماد کی کمی ہو. گزارش ہے کہ آپ میوٹ رہیں، کلاس کو ڈسٹرب نہ کریں. کئی دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے. یہاں پہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر چیزوں کو اس طریقے سے. کل سے ذرا جو ہے لنک دوسرا کو شیئر کر رہا ہوگا، اسکرین بھی رہے گی اور باقی معاملات بھی. میں انہیں میوٹ کر رہا ہوں، یہ پھر ان میوٹ ہو رہے ہیں. اب میں نے کتنی دفعہ ریکویسٹ یہ کی ہے کہ کلاس کے اندر موجود رہیں، کلاس ہی کے کاموں میں رہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کلاس لیں، اگر وقت نہیں ہے، آپ کسی چیز میں مصروف ہیں، تو پھر کلاس بعد میں بھی لی جا سکتی ہے. ویڈیوز وغیرہ بھی آپ سے شیئر ہوں گی، آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم وقت نکال کے سارے لوگ بیٹھے ہیں تو ٹائم اس طریقے سے ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ فزیکلی اور یہاں پر موجود رہیں،
ذہنی طور پہ بھی موجود رہیں تاکہ ڈسٹربنس جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ جی، ہم سودی نظام کے معاشرتی اثرات کے اوپر بات کر رہے تھے، تو تین مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹس ہیں معاشرتی نظام کے حوالے سے۔ نمبر ون یہ ہے کہ غربت اور طبقاتی فرق میں اضافہ ہوتا ہے، غریب جو ہے وہ سود کے ذریعے غریب تر ہوتا ہے اور امیر جو ہے وہ سود کے ذریعے امیر تر ہوتا ہے۔ نمبر ٹو، سماجی ناانصافی کا فروغ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سود کے ذریعے معاشرے میں سماج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، ناانصافی کا بول بالا ہوتا ہے، انصاف جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ نمبر تھری یہ ہے کہ افراد کے درمیان اعتماد کی کمی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بلیو۔ جی، یہ تین فرق ہیں اگر ہم دیکھیں سودی نظام کے معاشرتی اثرات کے حوالے سے، ان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سودی نظام کے معاشی اثرات اب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں بھی تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر ون، سرمایہ چند افراد تک محدود ہو جائے گا۔ اس سود کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ پریکٹس ہماری جاری ہے، تو یہ سرمایہ جو ہے چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، تقسیم نہیں ہو رہا، اور ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ غربت کی زندگی کے اندر جو ہے وہ مصروف عمل ہے۔ سودی نظام کے معاشی اثرات میں اگر دوسرے پوائنٹ کی آپ بات کریں، وہ افراط زر میں اضافہ ہے۔ اور نمبر تھری میں اگر آپ بات کریں سودی نظام کے معاشی اثرات پہ، تو معاشی عدم استحکام جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قیمتیں ہماری ہر آنے والے دن جو ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ آج جس چیز کی قیمت یہ ہے کل اس کی یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ تو معاشی عدم استحکام جو ہے اس کی بنیادی ایک وجہ سودی نظام ہی ہے۔ افراط زر میں جو اضافہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کی مین وجہ جو ہے وہ سودی نظام ہی ہے۔ اور یہ جو سرمایہ ہمیں چند لوگوں کے پاس ہی نظر آ رہا ہے اور وہ ان سے آگے نہیں بڑھ رہا، اس کی بھی مین اور اصل وجہ سودی نظام ہی ہے۔ جی، سودی نظام کے اخلاقی اثرات کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی نیکسٹ پوائنٹ میں۔ اخلاقی اثرات کے اوپر بھی تین چیزیں جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی ہے۔ نمبر ون، خود غرضی اور لالچ کو فروغ۔ سودی نظام کے ذریعے ہر بندہ سیلفش ہو جاتا ہے، ہر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے، ہر بندہ صرف اپنے مفاد کو، اپنے لالچ کو، اپنے مقصد کو کہیں نہ کہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس سے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ سوسائٹی کو میرے ذریعے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا قربانی جو ہم ایک دوسرے کے لیے اسلام کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے قربانی کا ایک سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ تو سودی نظام کے اخلاقی اثرات میں دوسرا پوائنٹ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ خیر خواہی اور تعاون کی کمی ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، یہ یہاں تک کہ جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں نے یا جن لوگوں نے کہیں نہ کہیں سود کے اندر وہ اپنے آپ کو انوالو کر چکے ہوتے ہیں، تو بیٹا باپ کا نہیں رہتا، ماں بیٹی کی نہیں رہتی، گھروں کے اندر بھائیوں کے درمیان چپکلشیں شروع ہو جاتی ہیں، عدالتوں کے اندر ان کے نہ ختم ہونے والے کیسز جو ہیں وہ طول پکڑتے ہیں اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ سودی نظام کی لعنت ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر جب آتی ہے تو اس سے ہم پھر اپنے رشتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر تھری یہ ہے کہ اخلاقی اثرات پر جو اس کا ایک یہ بھی اثر پڑتا ہے، اخلاقی اقدار کی تباہی ہوتی ہے۔ سود لینے والا جو فرد ہوتا ہے یا جو کمیونٹی ہوتی ہے، ان کے ہاں اخلاقی اقدار کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ان کے ہاں جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے ہاں کسی کا حق کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹے موٹے جو نشے ہوتے ہیں وہ کرنا ان کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر یہاں تک کہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے یا کبائر گناہ جو ہیں، وہ آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر زیادہ نظر آتے ہیں جن لوگوں کی زندگی کے اندر سودی نظام موجود ہوتا ہے۔ وہ لوگ ان گناہوں کے اندر دن بدن جو ہے وہ نیچے اس میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا ایک سیاہ داغ لگتا ہے۔ اب جب وہ توبہ طائب نہیں ہوتا یا توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہوں پہ گناہ ہی کر رہا ہوتا ہے، تو ایک داغ کے بجائے کئی مزید داغ دل پہ لگ جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل مکمل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ابھی اس وقت موجود ہیں کہ آپ کی اگر ایک نماز چھوٹتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں،
یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے. کسی کے اوپر اگر آپ کے ذریعے نا انصافی ہوئی، آپ کو اندر جو ضمیر، یہ جو ایمان ہے، یہ آپ کو محسوس کراتا ہے کہ آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. وجہ کیا ہے کہ وہ دل آپ کا ابھی بھی کہیں نہ کہیں صاف ہے، اس کے اوپر مکمل طریقے سے وہ سیاہ داغ نہیں پڑے. لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں وہ دل مکمل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے، وہ توبہ طائب نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا، سال میں شاید وہ ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں محسوس نہیں ہوتا. پھر اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہے ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے اندر وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیسے، ان کے اندر یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جو اتنا لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے. تو بنیادی طور پر وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو جو ہے وہ مکمل طریقے سے سیاہ کیا ہوتا ہے. تو یہ سودی نظام کے اخلاقی اثرات ہم نے آپ کے سامنے رکھے. خود غرضی اور لالچ کو فروغ اس سے ملتا ہے، خیر خواہی اور تعاون کی کمی ہو جاتی ہے، اور اخلاقی اقدار مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں سودی نظام کے ذریعے. جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سودی نظام کے عالمی اثرات کیا ہے. وہ بھی 3 پوائنٹس ہیں ہمارے سامنے. نمبر 1 یہ کہ ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کا بوجھ. ایسے ممالک جو ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، غربت کی زندگی کے اندر ہیں، وہ آگے کی طرف سروائل کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ پاکستان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس طرح کے ممالک پہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سودی نظام موجود ہوتا ہے تو وہاں قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قرضوں کی صورتحال ہے، ہر آنے والے مہینے میں ہم قرضے کے نیچے ڈوب رہے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر. کوئی بھی ایسی حکومت نہیں آئی کہ جس نے قرضوں کو کم کیا ہو. ہاں، جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے قرضوں کو کہیں نہ کہیں بڑھا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ سودی نظام ہمارے معیشت کا حصہ ہے. اس وجہ سے دن بدن جو ہے وہ ہم قرضوں کے نیچے ڈوب رہے ہیں بطور نیشن کے. نمبر 2، عالمی معیشت پر دباؤ. اور یہ اس کا اثر جہاں جہاں سودی نظام ہے، اس کا اثر عالمی معیشت پر بھی براہ راست پڑ رہا ہوتا ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اور نمبر 3 یہ ہے اقتصادی عدم مساوات. وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس سود ہے، سودی نظام ہے، وہ کہیں ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ ایک مکان کے بجائے 2 مکان بھی رکھ سکتے ہیں. دوسری طرف وہ فرد کی جس کو مکان کی چھت کی ضرورت ہے، لیکن وہ سودی نظام کے ذریعے اگر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا. وہ اقتصادی عدم مساوات کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یا سودی نظام کا اگر وہ حصہ نہیں بنتا وقتی طور پر، جس ملک کے اندر وہ چیزیں اسی طریقے سے سروائل کر رہی ہوتی ہے، تو انہیں کہیں نہ کہیں آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سودی نظام کے عالمی اثرات، جس میں نمبر 1 ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کا بوجھ تھا، نمبر 2 عالمی معیشت پر دباؤ ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اقتصادی عدم مساوات بھی ہمیں نظر آتا ہے سودی نظام کے ذریعے انٹرنیشنل سطح پہ. جی، اب آتے ہیں ہم اسلامی نقطہ نظر سے سود کی ممانعت کیا ہے. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ. یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جن کا ایمان کامل ہے، وہ سود ہرگز نہیں کھاتے ہیں. سود جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور مختلف تفاسیر کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کئی جو لکھنے والے مفکر ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں، ایمان آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے نکل رہا ہوتا ہے، اور سود کے نیچے وہ اتنے دب جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایمان سے اپنے آپ کو محروم کر چکے ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے اور دینے والے اور گواہ پر لعنت فرمائی ہے. یعنی ایک وہ کہ جو سود لے رہا ہے، نمبر 2 وہ کہ جو سود دے رہا ہے، اور نمبر 3 کہ جو ان دونوں کے درمیان گواہ کے طور پر اپنے کردار کو آگے بڑھا رہا ہے. ان تینوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جی، اب اگر آپ دیکھیں اسلامی معاشی نظام کا جو تعارف ہے اس کی طرف ذرا ہم آتے ہیں. سود کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھ لیا، اس کو شارٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں دوبارہ سے ایک آدھ دفعہ، تاکہ یہ پوائنٹس ہمارے ذہن میں رہیں کہ ہم نے سب سے پہلے سودی نظام کی تعریف کو دیکھا، پھر سودی نظام کے جو معاشرتی اثرات ہیں
ان کو ہم نے دیکھا غربت اور طبقاتی فرق میں اضافہ، سماجی نا انصافی کا فروغ ہے، افراد کے درمیان اعتماد کی کمی ہے۔ پھر ہم نے نمبر 2 پہ سودی نظام کے معاشی اثرات جو ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں سرمایہ چند افراد تک محدود ہے، افراد زر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے معاشی عدم استحکام ہمیں نظر آتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہم نے سودی نظام کے اخلاقی اثرات کو بھی ڈسکس کیا، جس میں خود غرضی اور لالچ کو ہم نے دیکھا کہ فروغ ملتا ہے، خیر خواہی اور تعاون میں کمی ہوتی ہے، اور اخلاقی اقدار مکمل طور پر تباہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے سودی نظام کے جو عالمی اثرات ہیں ان کو بھی دیکھا کہ ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا ہے، عالمی معیشت پر دباؤ آ جاتا ہے، اور اقتصادی عدم مساوات ہمیں ہر سو نظر آتا ہے۔ پھر ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے سود کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی۔ بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں سود سے بچنے کے حوالے سے بتایا گیا، سود کھانے والوں کے اوپر لعنت کے حوالے سے چیزوں کو بتایا گیا، اس کا ہم نے جائزہ یہاں ایک آیت اور ایک حدیث کے طور پہ لیا۔ اب ذرا ہم اسلامی معاشی نظام کا تھوڑا سا تعارف کو اس کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ کل کے سبق کا آخری حصہ تھا۔ اسلامی معاشی نظام بیسیکلی انصافی کے اوپر بحث کرتا ہے، بنیاد کرتا ہے، وسائل کی اس کے اندر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، اور حلال تجارت پر مبنی ہے۔ یعنی 3 چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد ہیں اس کی۔ نمبر 1 انصاف ہے، نمبر 2 وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، اور نمبر 3 حلال تجارت پر یہ سارا سلسلہ ڈیولپ ہے۔ اور یہ نظام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ کسی بھی، جو ہم نے کیپٹلزم کو پڑھا، سوشلزم کو ہم نے پڑھا، تو ان کا جائزہ بھی ہم نے لیا۔ پھر ہم نے اسلامی اقتصادی نظام کو دیکھا تو ہمیں یہ محسوس پتہ چلا شعوری طور پر کہ یہ واحد اسلامی اقتصادی نظام ہی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اور باقیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مخصوص چیزوں ہی تک وہ محدود ہے، عام چیزوں کو وہ اس طریقے سے آگے لے کے بڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اسلامی معاشی نظام کے مقاصد کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں، اور 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں معاشی نظام کے مقاصد کے طور پر۔ نمبر 1 اسلامی معاشی نظام یہ چاہتا ہے عدل و انصاف کا قیام۔ اسلامی معیشت جہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گی تو وہاں ہم دیکھیں گے عدل و انصاف ہوگا، وہاں پر کہیں ظلم، زیادتی، حقوق کی تلفی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ نمبر 2 اسلامی معاشی نظام کے اندر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وسائل کا درست استعمال ہوگا۔ وسائل جس طریقے سے ہمارے ہاں جب ہم پاکستان کے اندر ٹریول کرتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ جو آپ سفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں مظفر آباد سے اسلام آباد یا میرپور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو راستے میں کئی جگہوں پر آپ کو ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں کم از کم 2000-3000 گاڑیاں تو گزرتی ہوں گی، اور بے شمار اس طرح جو چیزیں ہم پرچیز کرتے ہیں، چیزیں ہم خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وسائل جو ہم ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں وہ لگ کہاں رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ اسلامی معیشت کا سلسلہ نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، تو وسائل کا درست استعمال ہی نہیں ہوتا۔ وہ میرا اور آپ کا جو ٹیکس ہے کیا پتا وہ جو وزیر مشیر، وہ جو حکمراں ہیں، اور ان کے ساتھ مزید کئی ایسے لوگ، ان کے ڈائپر اسے چینج ہو رہے ہوں، ان کی اس طرح کے غیر ضروری امور کہ جو شاید ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوں، ہماری زندگی کا وہ حصہ ہوں کہ ہم اس کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہوں، لیکن ہمارے اس ٹیکس کے ذریعے سے وہ کہیں نہ کہیں مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا کہ اسلامی معاشی نظام اگر ہوگا تو وسائل کا درست استعمال ہوگا، اس میں آپ کو عدل و انصاف کا قیام نظر آئے گا۔ نمبر 3 پہ اگر آپ دیکھیں تو اسلامی معاشی نظام جہاں ہوگا وہاں غربت کا خاتمہ ہوگا۔ آپ دیکھیں مدینہ کی ریاست کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، مدینہ جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئیں وہاں پر آپ کیفیت کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی کے جو جتنی زندگی گزاری اس کے اندر جو مسائل رہے ہیں، غربت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ غربت اس طریقے سے نہیں تھی کہ جس طریقے سے آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، خلفائے راشدین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ پھر ایک وقت ایسا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ خلیفے جو ہیں وہ راتوں کو گشت فرمایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا سوئے، اور اس حوالے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے تھے۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک خلیفہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کسی چرواہے نے جو ہے اسے محسوس ہوا کہ اس خلیفے کا انتقال ہوا، پتہ کیا چلا کہ اس دن اس کی جو بکری تھی وہ بھوکی رہی، اسے وہ چیز اس طریقے سے ملی نہیں۔ تو اس نے یہ کہا، یہ ازیوم کر لیا کہ وقت کا جو خلیفہ بادشاہ ہے وہ اب شاید موجود نہیں رہا۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر بہت اس طرح کی چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں،
غربت کے خاتمے کے حوالے سے جب بھی اسلامی نظام تھا یا کہیں پر بھی اگر اس وقت دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں ہمیں 50%، 60%، 40% ہمیں وہ نظام اگر سروائل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک غربت کے وہ جو ریشو ہے اس میں بہت اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا ہے۔ ملیشیا کی بات کی جاتی ہے اس وقت، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس نظام، ان کے نظام کو آپ پڑھیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں اسلامی جو معیشت کا کنسپٹ ہے اس کو لینے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوشحال زندگی اس ملک کے اندر عام جو لوگ ہیں وہ گزار رہے ہیں۔ تو اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے جو آخری آبجیکٹو ہے معاشرتی بہبود ہوتی ہے، لوگ وہاں ڈیولپ ہوتے ہیں، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، کیا انفرادی زندگی کیا اجتماعی زندگی، وہ ہمیں لوگوں کی بہترین نظر آتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اسلامی معاشی نظام کے 4 مقاصد ہیں: عدل و انصاف کا قیام ہے، وسائل کا درست استعمال ہے، غربت کا خاتمہ ہے، اور معاشرتی بہبود ہے۔ اب آتے ہیں ہم اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات کی طرف۔ 4 خصوصیات ہمیں ملتی ہیں اسلامی معاشی نظام کے اندر۔ سود کی 100% ممانعت ہے، مکمل ممانعت ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، اسلامی معاشی نظام کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح اسلامی معاشی نظام کے اندر حلال تجارت کی حوصلہ افزائی ہے، وہ تجارت جو حلال ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ اسلامی معاشی نظام کے اندر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، وسائل جو ہے وہ محدود نہیں رہتے، وہ ایک عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اسلامی معاشی نظام کی جو خصوصیات ہیں بے شمار ہیں، لیکن یہاں پر 4 اہم خصوصیات جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں: سود کی ممانعت، زکوٰۃ اور صدقات کا نظام، حلال تجارت کی حوصلہ افزائی، اور وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ اب ذرا اس بات پہ آئیں کہ سودی نظام، اگر ہم سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا کوئی ایسا ملک کی جو سود سے انکار کرتا ہے پھر اس کے پاس متبادل کیا نظام ہو سکتا ہے، وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ 3 چیزیں بنیادی طور پر سودی نظام کے متبادل ہمیں مل سکتی ہیں۔ نمبر 1، اسلامی بینکاری کا نظام۔ اب اسلامی بینکاری کا نظام کیا ہے یہ آگے سیشنز آئیں گے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے، اعتراضات بھی جو اس کے اوپر کیے گئے ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آنے والے سیشن میں۔ نمبر 2، سودی نظام کے متبادل ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے، مضاربہ اور مشارکہ کا کنسیپٹ ہے۔ اب یہ مضاربہ اور مشارکہ کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سودی نظام کے متبادل ہمیں زکوٰۃ اور خیرات کا عملی نظام، یہ بھی ہمیں اویلیبل ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے ایکٹیو تھا تو وہاں پر یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئی، اور اس صورت میں وہ لوگ ہمیں اجتماعی طور پر خوشحال نظر آئے ہیں۔ تو ان چیزوں کی جو تفصیل ہے، وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے سیشنز کے اندر کر رہے ہوں گے۔ اب تھوڑا سا قرآنی اور حدیثی دلائل کو ہم لے لیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیتا ہے، کہ کاروبار کریں، کاروبار کو پسند کیا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1427 ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی یہ تجارت کے حوالے سے کنسپٹ ہے کہ جس میں اس بات کو واضح طور پہ ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ جی، اب ذرا اگر آپ یہ اسلامی معیشت کو جاننا چاہتے ہیں اور سودی نظام کو مکمل طریقے سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو چند کتابیں میں سجیسٹ کروں گا۔ نمبر 1، اسلام کا نظام ربا، یہ کتاب مولانا مودودی کی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ نمبر 2 پہ بڑی مشہور کتاب ہے سود، لکھی گئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر محمد عمر کی کتاب اسلامی معاشیات ہے، اس کو آپ جو ہے یقیناً اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں۔ آپ یہ جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس کو کافی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور آخر پر بڑی اہم کتاب ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی کی سود اور جدید معیشت، اس کتاب کو بھی آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ چاروں کتابیں کوشش ہم کریں گے کہ ہم PDF کی صورت میں جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر بھی اس کو ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی تک یہ جو کل کا جو سیشن ہمارا باقی تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ میں سے رضاکارانہ طور پر جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں
ان میں سے کوئی بھی والنٹیئرلی یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کا خلاصہ بیان کریں، تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو کہ آپ لوگ بھی کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جی